امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہربانو کی ایک کنیز تھی کہ جس کا نام شیریں تھا۔ جب حضرت شہربانو اسیر ہو کر ایران سے مدینے پہنچی تو ان کے ساتھ 100 کنیزیں اور بھی تھیں۔ حضرت شہربانو نے پہلی ہی رات کے صبح کو 50 کنیزیں آزاد کر دیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو 40 کنیزیں اور آزاد کر دیں۔ اب ان کے پاس 10 کنیزیں رہ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کنیز شیریں کو بی بی شہربانو نے امام حسین علیہ السلام کو ہبا کر دیا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ بس چند دنوں بعد زبیر عسقلانی سے اس کا نکاح کر دیا۔ جب شیریں مولا کے پاس سے رخصت ہونے لگی تو رو کر عرض کرنے لگی کہ اے میرے آقا، مجھے کبھی آپ کے قدموں کی زیارت نصیب ہوگی؟ تو بس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک روز میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تیرے گھر آ کر مہمان رہوں گا، اور یہ عہد میرے سر کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور اس رات سے اسے آگاہ نہ کیا۔ بس شیریں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ایک پہاڑ پر کہ جس کا نام مامورہ تھا مقیم ہوئی، اور اس دن سے امام علیہ السلام کے وعدے پورا ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ الغرض جب امام حسین علیہ السلام کے ایفائے عہد کے دن قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اپنے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو والد کربلا ہوئے، اور 7ویں محرم سے امام حسین اور ان کی فوج پر پانی بند ہو گیا، اور 10ویں محرم سے بازار موت گرم ہوا، یہاں تک کہ ظہر کے وقت تک سب یارو انصار، عزیز و اقربا باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے جگر گوشوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد فوج اشقیا تراجی خیام سے فارغ ہو کر سر شہداء کو نیزوں پر چڑھا کر اہل بیت کو رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے یزید کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جبل مامورہ کے قریب پہنچے، اور اسی پہاڑ پر شیریں کا مسکن تھا۔ ایک روز اس کے پہاڑ کے نیچے لشکر یزید نے قیام کیا۔ محیط الاضحیٰ کی روایت کے مطابق اسی روز شیریں نے خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حسب وعدہ اہل بیت علیہم السلام کے ہمراہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ بس وہ خوشی سے بیدار ہو گئی اور اپنے شوہر کو جگا کر کہنے لگی کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ مقبر سعدی کے فرزند نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ جلد اٹھو اور پہاڑ کے آس پاس دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کس طرف تشریف رکھتے ہیں۔ بس زبیر فوراً پہاڑ سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ خبر نہ پائی کہ شیریں خود شوق کے مارے بےتاب ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف نیزوں پر نوری سر موجود ہے، اور چند بیبیاں سروں کو جھکائے بستر خاک پر بیٹھی گریہ و زاری میں مشغول ہیں، اور ایک بیمار توکو زنجیر میں گرفتار فرش بیماری پر رہیف حالت میں ہے۔ بس یہ دیکھ کر شیریں پریشان ہو گئی، بس یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ آخر اس نے ایک بی بی کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہیں اور کس وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے؟ بس اس بی بی نے رو کر کہا کہ اب تو ہمارا وطن غریب الوطنی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم مدینہ رسول محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ شیریں نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ کیا آپ میرے آقا امام حسین علیہ السلام اور شہزادوں اور سیدہ زینب و کلثوم سے بھی واقف ہیں اور ان کے حال سے کچھ خبر رکھتی ہیں؟ بس یہ سنتے ہی اس مکرمہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، سر اٹھا کر شیریں کو دیکھا اور بے اختیار واہ سبنا واہ کی صدا بلند کی اور کہنے لگی کہ اے شیریں، اب انقلاب زمانہ سے ہماری یہ نوبت آ پہنچی کہ تم نے بھی ہم کو نہ پہچانا۔ اے شیریں، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے، اور تیرے سامنے اس نیزے پر تیرے آقا حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔
اے شیری، ہم لوگ کربلا میں اپنے ماجائے کو کھو کر آئے ہیں اور لشکر یزید ہمیں قید کر کے یہاں لائے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اس کے بعد دشمنان دین ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کریں گے۔ یہ سنتے ہی شیری نے اپنے سر سے چادر پھینک دی اور سر کے بال چہرے پر بکھرا دیے اور دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹنے لگی، اور پھر واہ حسینہ واہ سیدہ کہتی اس نیزے کے قریب آئی کہ جس کی نوک پر امام حسین علیہ السلام کا سر نصب تھا، اور اس قدر نوحہ و ماتم کیا کہ غش کھا گئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ شیریں اسی مقام پر راہی اجل ہوئی۔ بس پھر لشکر یزید نے اس جگہ سے کوچ کیا۔ اہل بیت اطہار کو اسی طرح بے کجا و اونٹوں پر سوار کر کے دمشق لے جایا گیا۔